جدید انسان اپنی تشکیل کی خود ہی سب سے بڑی ایجنسی ہے۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی صاحب علم تاریخی شعور سے محروم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مذہب پر بات نہ کرے۔ ضرب کلیم کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اس میں کچھ چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم تمہید پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ضرب کلیم کی تمہید اقبال نے کیا باندھی ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں اس کے دو حصے ہیں تمہید کے، آج ہم پہلا حصہ کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح تریا کی۔ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ آئے افلاکی۔ تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی۔ کیا کمال شعر ہے، فرماتے ہیں زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ عطا ہوا ہے خس و خاشاک ایشیا مجھ کو، عطا ہوا ہے خس و خاشاک ایشیا مجھ کو، کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی۔ تو اس تمہید میں اقبال کچھ بنیادی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیر و حرم جو ہیں اس سے مراد مذاہب ہیں۔ دیر جو ہے وہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے، حرم مسلمانوں کی۔ تو جو مذاہب ہیں ان کے جو مراکز ہیں علم کے، عبادت کے اور ان کی سرگرمی کے، ان مراکز کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، ان دونوں میں خودی کی بیداری جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ خودی جو ہے وہ سو گئی ہے، خودی مردہ ہے، خودی میں وہ جو اوصاف ہیں انسانی اور ملکوتی وہ باقی نہیں رہے۔ اور اسی وجہ سے دیر و حرم میں خودی کی موت کی وجہ سے خاوراں میں ہے قوموں کی روح تریا کی۔ خاوراں مشرق کی جو قومیں ہیں، اقوام مشرق جو ہیں، مشرق کے جو لوگ ہیں، مشرق کے زمین کے مشرقی علاقوں کی طرف رہنے والے لوگ جو مغرب سے مختلف ہیں، اور وہاں کیا صورتحال ہے کہ وہاں وہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں خودی کی موت کی وجہ سے کہ جیسے کوئی افیون پی کے سو گیا ہو، کہ ان پر افیون کا نشہ طاری ہے۔ اور مشرقی اقوام جو ہیں وہ اپنی اصل حیات سے کٹ گئی ہیں، وہ اس دنیا کو دیکھنے اور اپنے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ خودی کی موت ہے۔ خودی کیا ہے؟ خودی چونکہ اقبال کا بہت ایک مرکزی تصور ہے، اور اس پر جتنی باتیں ہوئی ہیں اس سے یہ بات مزید الجھ گئی ہے کہ خودی سے کیا مراد ہے۔ جو لوگ ساری عمر اقبال کو پڑھاتے رہتے ہیں ان کے ہاں بھی جب خودی کا سوال سامنے آتا ہے تو اس کا کوئی معنی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس کو سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید عہد جو ہے وہ ایک نئے انسان کی ایک تخلیق تھی۔ جدیدیت نے ایک نئے انسان کی تخلیق کی۔ وہ افکار جو اس انسان کی تشکیل میں کھپے وہ ان افکار سے بالکل مختلف ہیں جو مذاہب سامنے لاتے ہیں۔ مذہب انسان کی تشکیل جن اقدار پر، جن تصورات پر کرنا چاہتے ہیں وہ ان تصورات سے، ان اقدار سے قطعی طور پر مختلف ہیں جن تصورات پر مغرب کا جدید انسان جو ہے وہ تشکیل پایا ہے۔ جدید انسان اپنی تشکیل کی خود ہی سب سے بڑی ایجنسی ہے، یعنی وہ انسان اپنی عقل سے، اپنے غور و فکر سے، اپنی بیکمنگ کے جو ہے راستے متعین کرتا ہے، اور جو کچھ وہ بننا چاہتا ہے اس کے تمام تر تعینات وہ سارے کے سارے انسانی ہیں۔
انسان کی نئی اور جدید تشکیل جو ہے وہ کسی مذہب سے، کسی باباد و طبیعت سے، کسی اسطوریات سے، کسی ایسے کلچر سے جو قدیم ہو، کوئی ایسے تصورات جو پرانے ہوں، ان سے تشکیل نہیں ہوئی ہے۔ جدید انسان کی مکمل تشکیل جدید افکار نے کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جدید انسان نے اپنی تشکیل خود کی ہے، اور وہ تشکیل جو ہے اس سے جو نیا انسان پیدا ہوا ہے، سامنے آیا ہے، اس کی جو خودی ہے، خودی کا مطلب ایک انسان ہمیں جو نظر آتا ہے وہ مادی ہے، مادی انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی خودی ہے، وہ اس کا ذہن ہے، اس کا نفس ہے، اس کا ارادہ ہے۔ تو مذہب جس انسان کی تشکیل کرتا ہے وہ تصورات بھی ان تصورات سے قطعی مختلف ہیں جو کہ مغرب میں سامنے آئے۔ اور اب یہاں صورتحال کیا ہے کہ خودی کی موت کی وجہ سے، اس انسان کے مر جانے کی وجہ سے جو دیر و حرم نے پیدا کیا تھا، وہ انسان جو مذہب کے تصورات اور عقائد سے پیدا ہوا تھا، اس انسان کی خودی کی موت کی وجہ سے مشرق کی اقوام اور مشرق کے معاشرے جو ہیں وہ ایک ایسی سلمبر میں، ایک ایسی خواب میں، ایک ایسی موت کی وادی میں چلے گئے ہیں جہاں وہ بالکل ویسے ہی سو رہے ہیں جیسے آدمی افیون پی کر سو جاتا ہے اور اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ یعنی انسان کی خودی جو ہے مشرق میں وہ موت سے ہمکنار ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدیدیت کے چیلنج کے سامنے مذاہب ایسے تصورات سامنے نہیں لا سکے، ایسے علمی تصورات جو ایک طرف اس جدید دنیا کا سامنا کر سکے اور دوسری طرف وہ مذہب کے جو ورلڈ ویو ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں۔ نتیجہ جو ہے وہ مذہب کی شکست کی صورت میں نکلا ہے، اور ایک ایسے انسان کا ظہور تاریخ میں ہوا ہے جس کی خودی اس خودی سے قطعی طور پر مختلف ہے جو ہم تاریخ میں جو سامنے آتی رہی ہے۔ تو خودی جو ہے وہ اسلامی اقدار اور ورلڈ ویو کے تابع رہتے ہوئے اقبال نے جو نیا ایک تصور انسان دیا ہے، وہ تصور انسان جن اوصاف سے متصف ہے ان ساری چیزوں کو ملا کے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی، اس نئے انسان کی تشکیل کرتی ہیں، جس کا ایک ضمنی نام جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو اس انسان کی جو نئی تشکیل ہے، اس کا جو نئی تھیری ہے، اس کا جو نیا تصور ہے، ہم اسے خودی کہہ سکتے ہیں۔ خودی اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک نئی خودی کے حامل انسان کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی جدید تعلیم سے، استعماری غلبے سے اور استشراقی علوم سے یہاں ایک نئے انسان کی تشکیل ہوئی ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ میں ایک نئے انسان، ایک ایسے نئے انسان کو جو نئی خودی کا حامل ہے، اس کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں خودی کی ایک نئی تشکیل چاہتا ہوں۔ اقبال نے عصر حاضر میں مسلم خودی کی نئی تشکیل کا یا مسلم انسان کی نئی تشکیل کا جو تصور دیا، اسے ہم خودی کہہ سکتے ہیں۔ وہ صاف ظاہر ہے بہت ایک پھیلا ہوا تصور ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت ہم اس کو ضرور زیر بحث لائیں گے۔ یعنی اگر ہم جدید علوم میں رہتے ہوئے بات کریں تھیوری آف مین، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے نیو تھیوری آف مین جو کہ اقبال نے پیش کی ہے۔ تو اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ انہوں نے اپنی تہذیب سے، اپنے مذہب سے اور اس کے ورلڈ ویو سے اخذ کیے ہیں، اور اس میں جو ماڈل انہوں نے سامنے رکھا ہے، جو نمونہ سامنے رکھا ہے، جو اسوہ سامنے رکھا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خودی کی تشکیل کی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیر و حرم میں خودی کی موت واقع ہو چکی ہے، اور مشرق کے معاشرے جو ہیں وہ ایسے ہے کہ گویا افیون پی کر ایک گہرے نیند میں سو چکے ہوں۔ جب کوئی معاشرہ کسی موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، جیتے جی وہ خواب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ تاریخ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ تاریخ میں کوئی ایسی فکر، ایسا عمل سامنے لانے کے قابل نہیں ہوتا جو اسے انسان ہونا، جس سے وہ کوالیفائی کر سکے۔
تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال جو مسلمانوں کی اور دیگر اقوام کا جو تجزیہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہے. تو اقبال ایک صحیح عالم کی طرح سے جو ایک کریٹک سامنے لاتے ہیں اور جو ایک سیلف کرٹیسزم ان کی شاعری میں جو ہے وہ جگہ جگہ ہمیں ملتی ہے، اس کو فوکس میں رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ایک رومانوی شاعر ہوتے تو وہ یہ کام نہ کرتے. وہ چونکہ رومانوی شاعر نہیں ہیں اور تاریخی حقیقت سے وہ واقف ہیں اور بہت ہی گہرا تاریخی شعور رکھتے ہیں. یہ ضرب کلیم جو ہے یہ دراصل اس چیز کی علامت ہے کہ اقبال بہت ہی گہرا تاریخی شعور رکھتے ہیں، اور ایسا گہرا تاریخی شعور جس کی کوئی مثال جو ہے وہ بر صغیر میں نہیں ملتی. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی صاحب علم تاریخی شعور سے محروم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مذہب پر بات نہ کرے. تو اس میں اقبال کا جو گہرا تاریخی شعور ہے وہ ان کے ایک لفظ سے پھوٹا پڑتا ہے. تو نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری. وہ فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب کے جو مراکز ہیں، دیر ہو یا حرم ہو، اس میں خودی کی بیداری باقی نہیں رہی اور خودی جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو چکی ہے. اسی باعث اقوام مشرق جو ہیں وہ ایک خواب غفلت کی جو ایک گہری نیند ہوتی ہے اس کا شکار ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی یہ اندیشہ آئے افلاکی. سہل کا مطلب آسان، اور زمین کے ہنگامے زمین پر اس دنیا میں ہونے والے واقعات جس کا ایک جزو لا ینفک یا ایک ایجنسی خود انسان ہوتا ہے. تو اگر اقبال فرماتے ہیں اگر اس دنیا کے ہنگامے، اگر اس دنیا کے دکھ، اگر اس دنیا کی آزمائشیں اور مصیبتیں تیرے لیے آسان نہیں ہیں، اگر تو انہیں مشکل سمجھتا ہے تو پھر تو یہ فلسفہ دانی کے کام جو ہے نا یہ چھوڑ دے. یہ مردوں کا کام ہے، ایک سہل پسند انسانوں کا یہ کام نہیں ہے. تو اقبال فرماتے ہیں اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، کہ اگر تجھ پر اس دنیا کی مصیبتیں آسان نہیں بن گئیں، یعنی اگر وہ تجھے مشکل نظر آتی ہیں تو بری ہے مست یہ اندیشہ ہے افلاکی. اندیشہ کا مطلب غور و فکر کرنا، اندیشہ ہے افلاکی کا اندیشہ فکر کو بھی کہتے ہیں. اندیشہ ہے افلاکی، افلاکی کا مطلب بہت اوپر کی، بہت اونچے اونچے جو فکر ہے، جو خیالات ہیں ان میں گم رہنا اور ان کا مطالعہ کرتے رہنا اور ان کو تاریخ سے منقطع رکھنا. اصل اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان تاریخ کے ہنگاموں میں گھرا ہوا نہیں ہے تو علم اس کے لیے زہر قاتل ہے. علم صرف اس وقت بامانی ہو سکتا ہے جب اس میں تاریخی شعور سرایت کیے ہوئے ہو. تو اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا کے ہنگاموں میں سر تپا ڈوبا ہوا ہے تو یہی وہ انداز ہے کہ تو اونچے تصورات سے بھی کوئی تعرض کرے، ان کا بھی سامنا کرے، ان میں بھی دلچسپی لے. یعنی تاریخ کو عمل اور فکر سے بیک وقت دیکھنا جو ہے، تاریخ کے ساتھ عمل اور فکر سے بیک وقت برداشتہ ہونا، یہ اقبال کا آپ یوں سمجھ لیں کہ پیغام ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر آدمی عملی طور پر تاریخ میں وہ جو ہے وہ ناکارہ ہے تو اندیشہ ہے افلاکی، تو بڑے بڑے تصورات کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم پورے انسان کے طور پر، پورا انسان وہ ہے جو عمل سے تاریخ کے ہنگاموں سے نبرد آزما ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ اپنی فراست سے اس تاریخ کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. صرف یہ وہ انسان ہے جس کے لیے علم جو ہے وہ نفع بخش ہو سکتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی. واہ واہ. اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو مٹی کا مادو ہے، کہ اگر نہیں بلکہ تو مٹی کا مادو ہے، اور مٹی کا جینا اور مرنا ایک ہی ہوتا ہے. اگر مٹی کا مادو ہو، وہ جی رہا ہو اور وہ مر گیا ہو، اس کا جینا مرنا ایک ہوتا ہے. مٹی کے مادو میں ایک چیز ہے جسے خودی کہتے ہیں، اگر وہ خودی نہ ہو تو موت کے غم سے
یا موت کی سوچ سے یا جان قربان کر دینے کے ولولے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خودی کا حامل ہے اور خودی تو پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کی گرفت پوری کائنات پر ہے، اس کی کمن جو ہے وہ کائنات کی انتہاؤں تک ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ تو مٹی کا مادھو ہے۔ اس کے مشکل الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غم مرگ موت کا غم، اس سے تیری نجات ممکن نہیں ہے کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی۔ پیکر کہتے ہیں بت کو یا مجسمے کو، خاکی مٹی کا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تو چونکہ خودی کو ایک پیکر خاکی سمجھتا ہے، یعنی تو انسان کو ایک مٹی کا پیکر سمجھتا ہے جس میں خودی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اگر مٹی کا مادھو غم مرگ سے دوچار ہو جائے گا تو اس سے اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ موت کا سامنا کر کے انسان اپنی نجات تک پہنچتا ہے، آزادی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب تک تو اپنے آپ میں خودی پیدا نہ کرے تو تجھ پر موت کا اور زندگی کا معنی منکشف نہیں ہو سکتا۔ اگلا شعر بہت کمال کا ہے کہ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر سے ناپاکی۔ یہ تیرا حجاب جو ہے، اس میں پہلا شعر ہے کہ زمانہ یعنی تاریخ، وقت کا بہاؤ اور اس وقت کے بہاؤ میں سامنے آنے والے جو مختلف واقعات ہیں، حوادث ہیں۔ حوادث حادثے کی جمع ہے، مراد یہ کہ تاریخ میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، حادثات رونما ہوتے ہیں۔ واقعات انسان پر اثر انداز نہیں ہوتے، اگر واقعات حادثات بن جائیں تو انسان کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو تاریخ ہے، جس تاریخ نے تجھے اس موجودہ صورتحال سے دوچار کر دی ہے، جس تاریخ نے تجھے لاچار و بے بس کر دی ہے، جس تاریخ نے تجھے اٹھا کے اپنے کناروں پر پھینک دیا ہے، تو تاریخ میں جو ایک نبرد ہے تو اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ زمانہ جو ہے، اس کے واقعات کیسے رونما ہو رہے ہیں اور ان کا معنی کیا ہے، ان کا کیا مطلب ہے، وہ مجھ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی کہ اینٹنی ایڈن سے کسی نے جرنلسٹ انٹرویو کر رہا تھا۔ اینٹنی ایڈن برطانیہ کا وزیر اعظم تھا جس نے مصر پر حملہ کیا تھا سویز کرائسس کے دوران۔ تو اس کا وہ انٹرویو کر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آر یو افریڈ آف اینی تھنگ؟ تو کہتا ہے یس جینٹلمین یس۔ وہ پوچھتا ہے کہ واٹ آر یو افریڈ آف؟ وہ کہتا ہے ایونٹس جینٹلمین ایونٹس، کہ جو تاریخ کے واقعات ہیں یہ بعض اوقات ایسے انسان کو گھیر لیتے ہیں کہ اس کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو حوادث ہیں، یہ جو واقعات ہیں، ان کی ایک معنویت ہے کہ وہ معنویت کیا ہے؟ وہ انارکی کی جو کتاب ہے، اس میں ولیم ڈیلرم پر لکھتا ہے کہ دنیا کے ایک فار کارنر، دور دراز کے کونے میں ایک واقعہ ہوا کہ کینیڈا میں کوئی برطانوی استعمار کی فوجیں کوئی جنگ ہار گئیں۔ کہتے ہیں اس واقعے کا براہ راست نتیجہ جو ہے وہ ہندوستان کی غلامی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اب یہ واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے صحافی جس طریقے سے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعات آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر انسان دماغ نہ رکھتا ہو اور واقعات بیان کرنا چاہتا ہو تو صحافت جنم لیتی ہے۔ تو صحافت جو ہے وہ ان واقعات کو جس طریقے سے ہمارے سامنے لاتی ہے، وہ ان کی معنویت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ واقعات کس طریقے سے کاز اینڈ ایفیکٹ کے کس سلسلے میں کس معنویت کے ساتھ تاریخ سامنے لے کے آتی ہے، تو اقبال کہتا ہے کہ یہ صرف تو اس وقت سمجھ سکتا ہے جب تیرے قلب و نظر پاک ہوں۔ حجاب یہ اصل میں عرفان کی ایک اصطلاح ہے۔ عرفان کا مطلب تصوف کی، سلوک کی۔ حجاب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اور حقیقت کے درمیان میں حائل ہو جائے، جیسے کہ شیخ اکبر علیہ رحمت کا قول ہے کہ العلم حجاب الاکبر، کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے وہ انسان کا علم ہے۔ تو یہاں ہم اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ حوادث کا وہ کون سا علم ہے جو حجاب نہیں بنتا،
جبکہ عرفان بن جاتا ہے، سیر انفس و آفاق بن جاتا ہے۔ حجاب کے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اور اس کی جو خارج میں جو حقیقت ہے اس کے درمیان میں حائل ہو جائے، اور وہ جس نقطہ نظر پر پہنچے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے کہ علم بھی اس کے لیے حجاب بن جائے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنے حوادث کو چھپا نہیں سکتا، کہ یہ جو تاریخ جس طریقے سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے وہ اتنا ظاہر و باہر ہے کہ انسان ان کی معنویت کو سمجھ سکتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب اس کے قلب و نظر پاک ہوں۔ اگر قلب و نظر پہ ناپاکی غالب آ گئی ہے تو یہ ناپاکی انسان اور ان واقعات کے درمیان میں ایک حجاب بن جاتی ہے۔ قلب و نظر کی ناپاکی کیا ہے؟ وہ ظلم ہے، وہ مفاد ہے، وہ حقیقت سے غداری ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں اب جمع ہو چکی ہیں۔ ہمارے جو اہل اول الامر ہیں، جو اول الالباب ہیں، ان سب کے قلب و نظر جو ہیں وہ اس حجاب سے جو ہے وہ ڈھک چکے ہیں، اور ان کو حقیقت نظر نہیں آتی۔ اس وقت ہمارے ذمہ دار طبقے جس کھیل میں شامل ہیں اور ہماری تاریخ جس منزل کی طرف رواں ہے وہ کوئی اچھی منزل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو حوادث ہماری تاریخ میں ظاہر ہو رہے ہیں، ہم اپنے قلب و نظر کی، اپنے مفادات کی، اپنے ظلم کی اور اپنی غداری کی وجہ سے ہم ان حادثات کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور ہم آنکھوں پر پٹی باندھے ایک گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تاریخ نے ہمارے لیے کھود رکھا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب و نظر کی ناپاکی ہے، یہ اگر ہمارے ہاں دیکھنی ہو تو جیسے یہ لبرل ہیں اور جیسے مغرب سے جو متاثر ہیں لوگ، جنہیں ہم ماڈرنسٹ کہہ سکتے ہیں، جو اپنے دین کو مغرب کی مرادات پر ڈھالتے چلے جا رہے ہیں، یہ لبرلز اور یہ نام نہاد سیکولرسٹ اور اس طرح کے بے شمار طبقات ہیں، اور ہمارا یہاں تک کہ مذہبی طبقہ بھی تاریخی شعور سے عاری ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب اقبال کے تاریخی شعور سے پھوٹی ہے، کہ ایک شاعر جو بہت گہرا تاریخی شعور رکھتا ہو وہ اپنی ہم اثر دنیا کو اور اپنی روایت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ ہمیں اقبال کے ہاں معلوم ہوتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تاریخ اپنے واقعات چھپا نہیں سکتی، لیکن تجھ سے چھپائے ہوئے ہیں اس نے سارے واقعات۔ وہ چھپائے اس لیے ہوئے ہیں کہ تیرا قلب و نظر ناپاک ہے، اور تیرے اور اس تاریخ کے درمیان میں ایک حجاب حائل ہے۔ جب تک وہ حجاب نہیں اٹھتا اس وقت تک تو ہم اثر تاریخ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں جان سکے گا کہ میں نے اس عصر حاضر، اس ہم اثر تاریخ کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے، یہ تو نہیں جان سکے گا، کیونکہ وہ قلب و نظر کی ناپاکی جو ہے وہ تیرے اور اس دنیا کے درمیان میں حجاب بن گئی ہے، ایک آڑ بن گئی ہے، اور تو اس دنیا کو دیکھنے سے مکمل طور پر انکاری ہے۔ جب تک تو اپنے قلب و نظر کو پاک نہیں کرتا، یہ تاریخ یا زمانہ اپنے آپ کو تجھ پر منکشف نہیں کرے گا اور آخر کار تجھے گھیر لے گا۔ اقبال فرماتے ہیں عطا ہوا ہے خس و خاشاک ایشیا مجھ کو، کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی۔ اب یہ ایسے شعر ہیں کہ اگر ان کی تشریح کی جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایشیا جس خس و خاشاک کا نام ہے، کہ ایشیا میں زیادہ تر تو مسلمانی آباد ہیں، کچھ دوسری قومیں بھی ہیں جیسے ہندو ہیں، چینی ہیں، اکثریت تو مسلمانوں کی تھی، زیادہ بڑا ایریا بھی ان کے پاس تھا، کہ افکار تازہ نے یورپ میں ایک جہان تازہ پیدا کیا ہے، اور وہ جہان تازہ ایسا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور اس کا سامنا کرنے، اس کا مقابلہ کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوئی سکت ایشیا میں نظر نہیں آتی۔ یہاں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے خاوراں کا لفظ استعمال کیا، اور اب ایشیا فرما رہے ہیں، یہ تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ وہ اقوام جو غیر یورپ ہیں اور جن کی خودی
مر چکی ہے، جن کا ذہن قلب و نظر کی ناپاکی سے معاف ہو چکا ہے، وہ تاریخ کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہی وہ خاوراں، یہی وہ ایشیا جہاں کے لوگوں کی خودی مر چکی ہے، جن کا ذہن معاف ہو چکا ہے، جن کی قلب و نظر ناپاک ہو چکے ہیں، اور یہی وہ قومیں اور معاشرے ہیں جو میرے حصے میں آئے ہیں۔ یہ جو خس و خاشاک ہے، یہ جو گھاس پھوس اور تنکے ہیں جو اب پورے ایشیا کو ڈھکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے نصیب میں یہی قومیں، یہی معاشرے، اور جس خس و خاشاک پر وہ زندہ ہیں، یہ میرے نصیب میں آئے ہیں۔ میرے نصیب میں یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ تقدیر نے فیصلہ کیا ہے کہ تاریخ کا یہ گھاس پھوس جو ہے یہ اقبال کے حصے میں دیا جائے گا، تاکہ وہ اسے جلا کر خاکستر کر دیں اور ایک نئی رویدگی سے ایک نئی تاریخ جنم لے۔ عطا ہوا ہے خس و خاشاک ایشیا مجھ کو، کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو شعلہ نفس، جو شاعری، جو بصیرت اور علم، جو آگہی، تاریخ کو اس کی کن تک دیکھنے کی صلاحیت جو اقبال کو نصیب ہوئی ہے، اس نے ان کے ہر سانس کو ایک شعلہ بنا دیا ہے، ان کے ہر لفظ کو ایک انگارہ بنا دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایشیا جو مجھے نصیب ہوا ہے، اور خس و خاشاک اس کا نصیب اور اس کی زندگی ہے، جب تک یہ خس و خاشاک سے، اپنے ان افکار سے جن سے وہ اس حالت سے دوچار ہوئے ہیں، نجات حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک وہ زندہ قوموں کے طور پر دنیا میں نہیں جی سکتے۔ کہتا ہے یہ کام وہ خود کر نہیں سکتے، یہ میری شاعری کرے گی، کہ میری شاعری ایک ایسا شعلہ ہے جو سرکش و بے باک ہے، جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دینے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال کے شعلے میں جیسی سرکشی و بے باکی ہے، وہ ہر اس چیز کو جلا کر خاکستر کر دے گی جو خاوراں کو خواب غفلت میں رکھے ہوئے، یورپ کی غلامی میں رکھے ہوئے، ہم عصر تاریخ کو دیکھنے کے قابل نہیں کرتی جو افکار، اور ان کی خودی جو ہے وہ جس موت کا شکار ہو چکی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری شاعری کا جو شعلہ ہے وہ سرکش و بے باک ہے، وہ ہر اس چیز کو جلا کر خاکستر کر دے گا جنہوں نے ان اقوام کو انسان ہونے کے مرتبے سے گرایا ہوا ہے، اور جب وہ اس میری شاعری کے شعلے سے جل کر نکلیں گے تو کندن بن جائیں گے، اور وہ کندن جو ہے وہ ان کی نئی خودی کی تعمیر ہوگی۔ بہت شکریہ۔